السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ بات اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی کچھ قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکل آیا۔ اپنے گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں ایک روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور وہ بخیریت مسجد تک پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے وہیں چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا چراغ والا شخص اس کا انتظار کر رہا ہے تاکہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچا تو نمازی نے اس اجنبی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اجنبی نے جواب دیا، سچ بتاؤں تو میں ایک شیطان ہوں۔ نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پوچھا، تجھے تو میری نماز رہ جانے پر خوش ہونا چاہیے تھا، پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لایا؟ شیطان نے جواب دیا، یہ سننے والی بات ہے، جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیے۔ جب دوسری ٹھوکر لگی تو تیرے سارے خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا۔ مجھے فکر ہوئی کہ اب اگر تو ٹھوکر کھا کر گرا تو کہیں اللہ تیرے سارے گاؤں والوں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے چراغ لے کر آیا ہوں، تو بغیر گرے مسجد تک پہنچ جائے۔ میرے بھائی، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی راستے پر چلتے ہیں، اچھے راستے پر، اور ہمیں اس راستے میں مشکل یا کسی اور چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، ہم تو یہ کام کر رہے تھے، تو ہم کو یہ دشواری کیوں پیش آئی؟ میرے بھائی، ہو سکتا ہے کہ اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ بڑا سوچ کے رکھا ہو۔ اب دیکھو، یہ شخص گیا، کیچڑ میں گرا، گندا ہوا، اسے کیا معلوم کہ میرے گھر جانے پر، لباس چینج کرنے پر اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ دوسری بار گرا، اسے کیا معلوم کہ اللہ نے میرے پورے خاندان کے گناہ معاف کر دیے۔ تیسری بار شیطان خود اس کو مسجد پہنچا کر آیا، کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پورے گاؤں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ تو میرے بھائی، ہمیں کچھ بھی کام کریں اس کو کرنا چاہیے، چاہے اس کام میں کتنی بھی مشکلیں آئیں، چاہے اس کام میں کتنی بھی پریشانیاں آئیں، چاہے اس کام میں کتنی بھی تکلیفیں آئیں، ہمیں وہ کام اللہ کی رضا، نبی کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس سے کیا ہماری دنیا بھی کامیاب اور مرنے کے بعد ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔